رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں. خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں. اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں. اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں. جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. آہستہ آہستہ کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی. خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا. محسوس ہوتا یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرنا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک. کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام لیں، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے. میں تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو ایک دفعہ حافظ صاحب سے کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. میں نے کہا آج نہ کرنا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں. وہ جو زیادہ لگے ہیں ان کو درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی کہ بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ. تو آج سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے. تو اللہ نے فضل کیا کل ایسا ہوا ہی کچھ نہیں. تو ہم بعض اوقات اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو کہ جب کوئی بندہ پریشر میں آ کے کوئی کام کرتا ہے تو صحیح بھی کرنا ہونا تو اسے غلط ہو جاتا ہے. تو تھوڑی گنجائش دینی ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے. کہیں بس اسٹاپ پہ، کہیں خریداری کے لیے جائیں، کسی جگہ بھی تھوڑی گنجائش دیں کہ جناب آپ پہلے کر لیں، میں انشاءاللہ کر لوں گا، میرے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. تھوڑا سا حوصلہ بڑا کر کے جینے میں مزہ آئے گا. رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا. آپ اس کی غیر معمولی عظمت کو دیکھیے کہ حضور اس کے لیے خطبہ باقاعدہ شعبان کے آخری دن حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے، گویا ذہن سازی فرمائی لوگوں کی کہ تمہارے پاس ایک بابرکت، ایک عظمت والا، شان والا، بلندی والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا. آپ دیکھیے یہ وہ ماہ نور ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کی وہ آخری اور لاریب کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو بیان فرمایا، اولین اور آخرین کی خبریں ارشاد فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سارا دستور دیا، جینے کا ڈھب اور سلیقہ سکھایا. وہ عظمتوں والی کتاب بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی. مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جن چیزوں سے ان کی بہت شناسائی ہو گئی ہے اور جن کی فضیلتیں عام بیان کی جاتی ہیں اور ہر سال ہی عنوان رہتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں یہ بات تو پچھلے سال بھی مولانا نے بتائی تھی، یہ تو پچھلے سال بھی ہمارے سامنے بیان ہوا تھا. یاد رکھیے گا جس چیز کو بار بار بیان کیا جاتا ہے یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. جس کا بار بار تذکرہ کیا جائے وہ بھی اس بات کی علامت ہے کوئی بہت عظمتوں والی چیز. دیکھیے کسی جگہ سے کسی شخص کو پرافٹ ملتا ہو، نفع آتا ہو تو لوگ دوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ ہمارے ملک میں تو رواج ہے کہ کوئی ایک کاروبار چل جائے سارے وہی شروع کر لیتے ہیں.
یہ کچھ سال پہلے نا CNG اسٹیشن وہ چل گئے تھے تو کلومیٹر کے فاصلے پہ CNG اسٹیشن کھل گئے تھے. کوئی ایک کام چل جائے، پتہ چل جائے اس میں نفع ہے تو سارے شروع نہیں کر لیتے. بھائی اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ فلاں چیز کے اندر بڑا نفع ہے، بڑی برکت ہے، سارے وہی سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کبھی کہ رمضان میں کتنی برکت ہے، تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ذرا نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد سنیے گا اور ذرا اسے سمجھیے گا، اس پر غور کیجیے. یعنی رمضان کی ساری فضیلتیں حضور نے خود بیان فرمائی. یہ بھی بیان فرمایا کہ رمضان میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دیتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں قیام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑی فضیلت دے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ساری شانیں بیان کرنے کے بعد جو ایک جملہ حضور نے ہمارے ذہنوں میں چھوڑا ہے نا، جو ایک بات، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں. ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، یعنی تمہیں بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی اتنی عظمتیں، اتنی بلندیاں، اتنی رفتیں ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں آ کر برکت ہے کتنی، عظمت ہے کتنی، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو فرمایا تمہارا دل چاہے گا کہ سارا سال رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آئے نہ. صرف یہ آپ اس بات کو سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک تو فضیلت روز سنتے ہیں تو کچھ بعض اوقات اللہ معاف کرے کمزوری آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے، ہر چیز، تو رمضان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا کاروبار کس طرح چلانا ہے اور کون سی چیز کتنی مہنگی کرنی ہے اور کس معاملے میں اب ذرا ہم نے تھوڑی سی تیزی دکھانی ہے. خدا کے بندو، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب مثلا کون سی چیز زیادہ بکے گی تو وہ میں پہلے سے سٹارٹ کر لوں گا تو کیا بنے گا، اور رمضان میں میں کیسے بیچ سکتا ہوں اور کیا خرید سکتا ہوں. جہاں آسانی کرنی چاہیے تھی وہاں بھی لوگ سمجھ سے بالا تر کام کرنا شروع کر دیتے. تو اس ماہ مقدس میں، اس ماہ نور و سرور میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی تھی اور اللہ کے بندوں کو آسانی دینی تھی، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. تیسری بات جو اس ماہ مقدس میں ہمیں بڑی سمجھنی چاہیے، ایک تو فضائل پر غور کرنا چاہیے، دوسرا اس کو کسی صورت بھی کمرشل نہیں بنانا چاہیے کہ اب بھلا میں اس میں کیا کما سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں، کیا پرافٹ آ سکتا ہے. یہ معاملہ تھوڑا سا نا تکلیف کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے کہ یار ہم ہر چیز کوئی اب اس طرح کا بنا لیں گے. تیسری بات بنیادی رمضان شریف میں جس سے پالنا پڑتا ہے اور جو سمجھنے کے لائق ہے، رمضان میں آخرت کی تیاری کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ ایک خاص بات ہے جو ہمارے اندر عام ہو گئی ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی، اور ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، آخری عشرے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنی. ہم نے رمضان میں آخرت کی تیاری کرنی تھی، ہم سارا رمضان عید کی تیاری کرتے رہتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں بازاروں میں کپڑے خریدتے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں ڈیزائن پسند کرتے کہ سلوانا کون سا ہے، پھر یہ کہ 3 دفعہ گیا جوتا لینے. آپ نے سارا رمضان عید کی تیاری پہ لگا دی. ضرور نئے کپڑے خریدیں، ضرور نئے جوتے خریدیں، ضرور آپ اجلا لباس پہنیں، لیکن رمضان تو آخرت کی تیاری کے لیے. اگر آپ کا سارا وقت بازار میں گزر گیا تو آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کپڑے یہ رمضان سے پہلے خرید لیے جاتے، سلوا لیے جاتے. اب تو موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے کن دنوں میں کیسا ہوگا. اب تو یہ بھی کسی حد تک آسانیاں ہیں. رمضان المبارک سے پہلے سارے لین دین کر لیے جاتے. بزرگوں کی، صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جو مہینہ مسجد میں گزارتے تھے رمضان. کہتے تھے وقت ضائع نہیں کرنا، پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ آئے کہ نہ آئے، اس کو ضائع نہیں کرنا. تو میرے بھائی ان 3 چیزوں پر سب سے زیادہ سب سے پہلے اہمیت دیں کہ جو فضائل ہیں ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ شان کتنی. دوسرا کوئی کمرشل، میں
بعض اوقات بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں جب میں اپنے حج اور عمروں کو کمرشل بنا ہوا دیکھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ کن کن چیزوں کی ہم نے دکانیں ڈال لی۔ ضرور آپ اس سے جس حد تک ہو سکے آپ کام کریں، لیکن یہ کہ آپ نے ہر چیز کو بیچنا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ یہی حال رمضان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمرشلزم بڑا عروج پہ، اور تیسری بات یہ کہ سارا ٹائم نئے نئے ملبوسات خریدنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو تین باتیں تو یہ سمجھیں۔ پھر تین عبادات ہیں رمضان کی۔ پہلے تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس طرح رکھنا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، تھوڑا زبان کا بھی ہو۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا چاہے تو اسے کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پابندی کر کے دیکھیں۔ روزہ تقوی کا سبق اور درس دیتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو پابند کریں کہ رمضان المبارک کا ماہ نور ہے، میں نے جھوٹ زبان سے نکالنا ہی نہیں، میں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مجھے زیادہ گفتگو ہی نہیں کرنی چونکہ میں روزہ دار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا یہاں قے تو کرو۔ تو قے کی تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں ان کے حلق سے نکلیں۔ تو کریم فرمانے لگے تم نے وہاں بیٹھ کے غیبت نہیں کی؟ تو حالت روزہ میں تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ تم نے غیبت نہیں کی؟ تو بھائی آپ نے رب روزہ رکھنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدی نہیں، کوئی بددیانتی نہیں، کوئی بد نظری نہیں، کوئی بے حیائی نہیں۔ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتے ہی اب اپنے آپ کو پورے طور پر کنٹرول کریں۔ رمضان محتاط رہنے کا مہینہ ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا غور کریں۔ اور اب تو الزام بھی کسی پہ نہیں دے سکتے کہ فلانے نے کرایا، شیطان تو ویسے ہی قید ہوتا ہے۔ اب تو اس کا نام لے کے جان بھی نہیں چھوٹے گی، وہ تو قید میں ہے۔ اب تو اپنے آپ پر پابندی ہی لگانی ہے۔ اب تو یہ کہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ روزے کو بڑے حسن کے ساتھ ادا کریں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ۔ روزہ بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا انسان نے، تو عجیب سی وہ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روزہ عقیدہ توحید کا بہت بڑا اظہار ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ رب کو ماننے والا ہے۔ کیوں کہ آپ گھر کے اندر اکیلے ہیں اور دروازے سارے بند ہیں اور کھانے کو ہر چیز پڑی ہے، تو کیوں نہیں کھول کھا رہے آپ چوری لوگوں سے؟ بہت ساری عبادات میں لوگ معاذ اللہ دکھاوا نہیں کر لیتے۔ ہر چیز موجود ہے گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کی چیزوں سے، کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے نہیں کھا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ توحید کی اتنی مضبوطی حالت روزہ میں حاصل ہوتی ہے کہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے رمضان المبارک کے اندر کہ پھر انسان اپنی مجموعی زندگی میں اسے لاگو کرے کہ مجھے صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ اور آپ پھر اس سے جو روحانیت پھوٹتی ہے، جو جلوے بنتے ہیں، جو رعنائی پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو تو روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہی بڑی پیاری لگتی، اللہ کو پسند بڑی۔ وہ جو تیرے منہ سے بو آتی، خوشبو آتی، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو روحانیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حفاظ کرام جو قرآن مجید کا دور کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سناتے، پھر حضرت جبریل امین حضور کو قرآن مجید سناتے۔
یہ مسجدوں میں جب حفاظ، قراء، آئمہ یہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان جلووں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو جلوے محبوب نے دکھائے اور حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ رمضان المبارک میں خوب قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید سے جڑ جائیں اور قرآن مجید کی لذت پیدا کریں۔ دیکھیں اللہ کا فضل ہے امت پر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں مسجد موجود ہو اور حافظ موجود نہ ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ کو مسجد نہ ملے اور وہ رہ جائے، اس دفعہ قرآن مجید نہیں سنا سکا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسجد والوں کو حافظ نہیں ملا اور وہ قرآن مجید نہیں سن سکتے۔ یہ ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے رمضان دیکھ لو نا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس نے اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ بنا دیے کہ اب ہر معاملے میں آپ کو کہیں کمی نظر آ سکتی ہے، یہاں نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے۔ نہ کبھی آپ یہ کہیں گے کہ آج مسجد میں جمعہ نہیں ہوا چونکہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے امت پر فضل فرمایا، اہلیان پاکستان پر فضل فرمایا۔ تو قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید سے محبت کریں۔ محفلوں میں رک کے آتے ہیں نا، فلانی نعت سناؤ نعت خاں کو، بڑی اچھی بات ہے، بھیجا کریں، لیکن کبھی کبھی نا یہ بھی رکا بھیجا کریں کہ دل بڑا کر رہا ہے سورہ رحمان سنائے۔ اب ہلکے ہلکے بولے ہیں آپ، اور کچھ نے تو صرف گورا ہی ہے مجھے۔ بھائی رکا آتا ہے نا جی فلانی نعت بڑی پسند ہے، تو بھائی ایک رکا لکھ کے بھیجو نا جناب، سورہ ملک بڑی پسند ہے ذرا سنائی جائے۔ یہ آپ رکا لکھے نا اور لکھ کے بھیجے نا، میرا دل کر رہا ہے سورہ ابراہیم کی تلاوت ہو، سورہ نوح کی تلاوت ہو، سورہ یوسف کی تلاوت، یہ بھی ذوق پیدا کرے، یہ بھی اپنے دل میں لائے چیز۔ ہمارے ملک میں نا ایک رواج بن گیا ہے، ہر چیز کو مشکوک کر دو، شک پیدا کر دو، اور نہیں جی نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور نہیں جی نہیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور نہیں جی یہ ضروری نہیں ہے۔ مزاج بن گیا، اور پھر اس طرح کے لوگ چونکہ انوکھی بات کرتے ہیں، یہ ہٹ کے بات کرتے ہیں تو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، نفس بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا اتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری نہیں۔ کچھ سالوں سے نا ہمارے ملک میں تراویح کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور بڑا جم کے ہوتا ہے۔ وہ جی فرض نہیں جی واجب نہیں، کس نے کہا ہے کہ فرض واجب ہے؟ لیکن سنت تو ہے نا، عبادت تو ہے نا۔ کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت نہیں کروائی؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے خود تشریف لا کر کے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی؟ ہر چیز کو مشکوک بنا دینا۔ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اور سال میں ایک موقع بنتا ہے جب سنانے والے قرآن مجید سنا لیتے ہیں اور سننے والے سن لیتے۔ میں نے بوڑھے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں کہ ان کو دعوت دے رہا ہے کچھ شخص اور کہہ رہا ہے آج افطار میرے ساتھ کر لیں، تو وہ کہنے لگے یار میں نے نا قرآن مجید اپنی مسجد میں سننا شروع کیا ہوا ہے اور میرا آج 23واں پارہ میرا دل نہیں کر رہا، تو میں ذرا مکمل کر لوں، 27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا۔ یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے، کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے، اس کی ترتیب چل رہی ہے۔ اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے، وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی، رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں، اللہ کے کلام سے جڑے ہیں، قرآن پاک سے جڑے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں۔ کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی، نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا۔ فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید سے تعلق بنا ہے، اور یہ رات کا قیام ہے۔ آپ کی میں بات نہیں کرتا،
میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے، تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا۔ کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، رہ جائیں تو سستی ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جاتی۔ تو رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے، آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا، تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا۔ ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں، 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں۔ اٹھنا تو ہے، تو کیا سعادت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ کتنی عظمت کی بات۔ آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھے، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ تو ایک تو روزہ اہتمام سے، اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق، نوافل سے تعلق، تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے، عبادات میں رہے۔ سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ، تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے۔ اگر کوئی ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا، اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ہی صحافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں۔ میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو، میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو۔ آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو، آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت۔ اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، سخاوت کرنا۔ یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں، غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، ایک کھجور، پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں، ایک کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی، اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے؟ فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں تو ایک کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ۔ کچھ خیرات، کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے۔ اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو۔ کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں۔ او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا۔ صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے۔ سخاوت مال سے ہوتی نہیں، اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو۔ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو۔ اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں پورا باب ہے
کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات، وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی. میرے بھائی خوب سخاوت کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا. اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے. جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا. نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی. حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے. لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں. سیاسی یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی وی آئی پی جگہ پہ، اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے. تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے. تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں، غریب لوگ ہی آتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے، یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کر. بہت بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا، رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں. ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں. کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے. وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا، تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے، کہتے اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے. 2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے. تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا، اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے. تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. میں اپنے جنازے کے، کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر، کچھ پکے ہو جائے. جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. او بھائی آپ کچھ ایسا تو کریں کہ کچھ جنت بھی پکی ہو، کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں. ساری دنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک، کس چکر میں پڑ گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنائے. یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک، اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں، پورے حسن ظن کے ساتھ داخل، ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں. 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی، پھر 3 عبادات پہ زور دیا، اب 3 گزارشات کرنی ہے آپ سے. کر لوں جی؟ چلیں جمہوری ملک ہے، آپ سارے نہیں بول رہے، کر لوں بات. ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا، مشکل کام بتا دیے. غصہ نہیں کرنا، نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ. کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے، گھر بہت زیادہ کرتے. تو غصہ نہیں کریں، چھوڑ دیں. اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. کبھی کبھی غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں آپ جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں معاف، بوجھ اتر جائے گا.
آپ تو معاف کر کے گئے نا اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے، اللہ کے حضور حاضر ہونا، معاف کر دیں۔ یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، خوبصورت محفل پاک کو سجایا، دعا گو مالک کے کائنات ان کی خوشیوں میں اور ان کی جان مال اولاد میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، تمامی احباب، آج میں اس محفل میں میزبان ہوں، کوئی مہمان نہیں، الحمدللہ سبھی دوست احباب اس محفل میں اپنی کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کی نوکری قبول و منظور فرمائے۔ تمامی بابل کے محبت کے ساتھ درود پاک، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پروانہ ذرا کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک تانوں سارے نو مدینہ پاک لے جا، محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ بابا سیدہ حسنین دا نانا بابا سیدہ حسنین دا نانا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا۔ میں اپنی گل کر رہا ہاں، یقیناً تاڑے ساریاں دے وہی گل ہے، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، میں تے نوکر ہاں سیدہ دیاں لالاں دا، میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا۔ ایک نعت دے چند اشعار، میری حاضری مکمل۔ حضور دی خالص تا نعت ہے، جتنا شعیب بھائی نے حکم فرمایا نا کہ یہ نعت کوئی پڑھتا ہے، اے بھی حضور دی خالص تا نعت ہے۔ قبلہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ اگر سارے کہہ لو سب دی حاضری ہو جائے گی۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ نام سکی ہے نام سکے گا، نام
سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو چاگیر محمد کی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب حسینوں میں سب سے اول آقا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری پگے ہے تازہ شباب تیرا لیندی نہ یوسف نو قبلہ عثمان بھائی سنا خاں کدی کدی نات حضور نو بھی سنایا کریے کہ انج ہو جائے نہیں بھائی کدی کدی نات حضور نو بھی سنائیے مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ بھی وک جاندی حضرت زلیخا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ بھی وک جاندی اکھیاں دی بھی سکھ لیندی کھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا لو جی آخری شیر اور مقطع جڑا حضور دی نات پڑھ دے حضور دی نات سن دے نام کی مل دے ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا بہت شکریہ جی مشہد اجازت ہے شاہ جی قبلہ شاہ جی بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر پوری گفتگو میں افتخار رضوی جہاں تک پہنچا ہے ترجمہ یہ ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، صاحبان من، یاران طریقت، یاران شریعت، ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ رحمتوں کی برسات 15ویں سالانہ عظیم الشان محفل پاک میں یہ گناہگار افتخار رضوی حاضر خدمت ہے۔ گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد سمیع الحسن شاہ صاحب قبلہ بخاری دامن برکات قدسیہ ہمیشہ کی طرح کرم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک شاہ جی کو اور شاہ جی کے صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں، مالک مرشد کو ہمیشہ آباد رکھے اور شاد رکھے۔ اور بڑا حسن بخشا ہے محفل پاک میں، گل گلشن علی فخر و سعادات، نام ہی نور الحسن ہو۔ کمزور بندہ بول نہیں سکے گا، عقیدے کا کمزور بندہ، دوسرا کمزور تو حوصلہ لے کے بول ہی لیندے نا، عقیدے کا کمزور بندہ نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا کہ جس کا نام ہی نور الحسن ہو، جس کو مولا حسن بادشاہ نور دیں، سید نور الحسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گل گلشن علی فخر و سعادات پیر سید علی عباس شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور سید منظر شاہ جی قبلہ لاہور سے میں جناب گل گلشن علی فخر و سعادات پیر سید مقدس حسین شاہ صاحب شیرازی آپ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے دل کے بہت قریب میرا چھوٹا بھائی رانا محمد عثمان صاحب، اور بالخصوص ان کے والد گرامی رانا محمد یونس قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم، سب کو میں احمد بھائی اور بابر بھائی سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے کافی تعداد میں احباب کو سنا، اور میں نے بھی تقریباً 10 بجے سے لے کر اب تک کچھ سوتے ہوئے سنا، اور کچھ آپ احباب کا بڑی محبت سے سماعت فرمایا۔ میں رانا عثمان صاحب کا بہت شکریہ، بڑا احسان کیا کہ میری 2 گھنٹے کے لیے چلو آنکھ لگ گئی، کافی دنوں سے ایسے مسلسل سفر جاری ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ سلیم سجاد بھائی کو، سلیم پرویز ساؤنڈ سسٹم، میں پوری ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے بیٹے محمد آصف صاحب کو آپ نے بڑے آسان انداز میں، انہوں نے بڑا ذوق اور جو عقیدہ ہے اس کی ترجمانی کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک ہی بات کی ہے، بیٹا بندہ مر جائے تو اصحال ثواب قرآن مقدس پڑھ کے تلاوت اس کو کیا جا سکتا ہے، خیرات کر کے اصحال ثواب ہو سکتا ہے۔ بد عقیدہ بندہ مر جائے، عقیدہ اس کی قبر میں کسی طریقے سے ڈالا نہیں جا سکتا، عقیدہ اصحال ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ جس عقیدے سے بندہ مرے گا اسی عقیدے سے اٹھایا جائے گا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بازار چلے جائیں، گرمیوں کا موسم ہے، خریدنے کے لیے سبزی، تو ہم نے کبھی ٹینڈے کو ٹینڈا شریف نہیں کہا، ہم نے کبھی آلو کو آلو شریف نہیں کہا، ہم نے کبھی بینگن بتاؤں شریف نہیں آکھیا، لیکن جب آپ کدو شریف اٹھاتے ہیں پھر اکیلا کدو نہیں کہتے، ہم کدو شریف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، سبزی وہی ہے، دکاندار وہی ہے، بازار وہی ہے، ٹوکریاں وہی ہیں، کنڈا تولن والا بھی وہی ہے، بیچنے والا بندہ بھی وہی ہے، خریدار بھی وہی ہے۔ آج ٹینڈے لینے آیا ٹنڈا شریف نہیں کہا، آج آلو لینے آیا آلو شریف نہیں کہا، کدو کو کدو شریف کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز آئے گی یہ میرے نبی کو بہت مرغوب ہے۔ اگر کدو مرغوب ہو جائے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، صدیق اکبر مرغوب نہیں ہے، محبوب ہے، فاروق اعظم محبوب ہے، عثمان غنی محبوب ہے۔ باقی رہی مولا علی کی بات، یہ بات یاد رکھنا، تھرمامیٹر سے تاپ چیک کیا جاتا ہے، ذکر علی سے باپ چیک کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، بس عقیدہ ہے، سب کچھ ہے۔ وقت کے دامن میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں ہے،
کیونکہ ابھی مہمان سارے کثیر تعداد میں جن کے نام درد ہیں وہ پڑھنے والے باقی ہیں انشاءاللہ. تو رات بھی 3:30 بجے تک تو ماشاءاللہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے. یہ مسجد شریف قریب ہے، یہ نہ ہو کہ اذان شروع ہو جائے آپ اپنے گھروں کی طرف بھاگیں. یا مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرنا، پتہ لگ جائے گا علی والا کون ہے، نبی والا کون ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. بس یہ رات ساری کا مقصد ہے. سادات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلا تاخیر میں 1-2-3 بندوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر رات باقی ہے جتنی بھی ہے، پھر ملاقات بھی باقی ہے. فیصل آباد شریف والوں، شدت کی گرمی آپ کو بھی احساس ہے، مجھے بھی بڑا احساس ہے، لیکن کیا خوبصورت بازار سجا ہوا ہے. میں اپنے بھائیوں کے ایک بار پھر بالخصوص سادات کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کر کے اور سادات اکرام کو محبت کے ساتھ بلا کے یہاں پر ہم لوگوں کو ایک ایسا ذوق بخشا ہے. آئیے میرے ایوان کا اگلا حسین ثنا خان جس کی طرف میں سفر کرنا ہے، محمد اورنگزیب قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. عمران بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدینہ شریف کے ساتھی ہیں. احمد رضا صاحب ہمارے مدینہ شریف کے بچے ہیں، یہ سارے بھائی ہیں یہ سارے. اور جب سادات کے زیر سایہ تھوڑی سی تربیت ہونی چاہیے بندوں کی. اگر ایک پڑھے تو مت سوچے یہ میرے گروپ دا بندہ نہیں، اور بیٹا اپنا گروپ نہ ویکھ، زہرہ دے بابے وال ویکھ. بعض کا تو ہوتا ہے کہ کیو ٹی وی پی ٹی وی پتہ نہیں کچھ لکھا ہوتا ہے تو بندے سمجھتے ہیں یہ ٹی وی کا نعت خان بہت بڑا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچا کرے نعت خان ٹی وی کا نہیں ہوتا، نعت خان حسنین کے نانا کا ہوتا ہے، بس سیدہ زہرا پاک کے بابا کا ہوتا ہے. پھر ملے گا آپ کے سامنے بیٹھے. ہمیں تو آج تک نقابت کے نون کے نقطے کا نہیں پتا چلا، لیکن مالک نے وہ عطا کر رکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے جی. الحمدللہ وہ آپ سبھی جانتے ہیں جو کچھ مالک نے عطا کر رکھا ہے. اس لیے کوشش کریں اپنی اس ذکر رسالت میں آپ کو تجارت نہ بنائیں، عبادت سمجھیں. مرشد جب عبادت سمجھیں گے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ بیٹا کافی فرمائشیں ہیں میری جیب میں، پڑھنے کی کوشش کروں گا. آئیے میں اگلے ثنا خان کی طرف سفر کرتا ہوں. محترم بھائی محمد عثمان نقشبندی صاحب سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ان کے بعد بانی محفل رانا محمد عثمان. راولپنڈی سفر کر رہا تھا جدو گجرات میں کراس کی تھا، لالا موسیٰ دے قریب کیا تھے. میری اگے ایک ٹرک سی تے ٹرک دی بتی تے تھلے شیر لے گیا سی. ایک میں لین پڑی، دوسری پڑھن واسطے میں 10 کلومیٹر یوٹر لینا پیا کیونکہ لفظاں نہ کھیلنے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میری آنکھ کھل گئی. پتہ پہلی لین تک لکھا سی کہ سانپوں کو کر دیا بند سپیروں نے، پٹاری میں یہ کہہ کر انسان ہی کافی ہے انسانوں کو ڈسنے کے لیے. اس دور میں حادثہ تقسیم کرنا بہت مشکل ہے. دل توڑنا آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے. جو جوڑنے والے ہیں وہی تو صدارت کر رہے ہیں. یہ سید بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹوٹا ہوا دین بھی جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا، اس کو بھی جوڑ کے رکھا ہے. ورنہ بڑی بڑی ہوائیں چلی جنہوں نے دین کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے. میں دعوت نہ دے چکا بھائی محمد عثمان نقشبندی صاحب کو جو ہمارے فیصل آباد کی حسین آواز ہے. ملتمس ہوں کہ وہ گلہائے عقیدت بہادر یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی شکر گزار اس رب کریم کی ذات کا کہ جس نے پھر ایک بار مجھے ممبر رسول پاک بخشا. اور تمام رانا برادران کا بڑا مشکور ہوں. تمام سادات تشریف فرما ہے. بڑی مختصر سی میری حاضری ہے کیونکہ کچھ طبیعت ناساز تھی، لیکن سادات یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں. اور میرے بہت ہی پیارے جانے جانا بہت اچھے دوست جناب افتخار رضوی صاحب، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان پہ اپنا خاص کرم عطا فرمائے. اور حافظ عثمان صاحب اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور شام جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ اور مجھ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے بی بی کے قدموں میں بیٹھ کے یہ میں نے ربائی پیش کی. میں مانگوں گا نہیں کسی سے، لیکن یہ ایسا ربائی ہے، یہ خود شعر ہے تو سادات کی نظر یہ کر رہا ہوں. کیا خطبوں کا چار سمت اجالا لگا دیا، خطبوں کا چار سمت اجالا لگا دیا. خطبوں کا چار سمت اجالا لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام کو تالا لگا دیا. اب کوئی بھی خطبوں کا چار سمت اجالا لگا دیا. اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام کو تالا لگا دیا. زینب نے قصر شام کو تالا لگا دیا. حضور جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے، جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. یزیدیوں سے ہماری کبھی بنگی نہیں سکتی، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. یزیدیوں سے ہماری یزیدیوں سے ہماری کبھی بنگی، یزیدیوں سے ہماری یزیدیوں سے ہماری یزیدیوں سے ہماری کبھی بنگی نہیں سکتی. یزیدیوں سے ہماری کوفیوں سے ہماری آج بھی کوفیوں سے ہماری کبھی بنگی نہیں سکتے، بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. بنے بھی کیسے کہ
جب دوستی حسین سے ہے بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے محمد سے قبلہ رضوی صاحب اور کاظمی صاحب جی حضور بنے بھی کیسے حضور محمد سے محمد سے علی مولا 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 جی مولا میرے مولا میرے مولا 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 علی مولا 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 محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے محمد سے علی کی ذات کا علی کی ذات کا مولا علی مولا مولا علی مولا 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 جی مولا مولا جی مولا جی مولا علی مولا محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور ایک لمحے میں وہ ساری حقیقت جان لیتے تھے رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے نام سے پہچان رسالت کے زمانے میں رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے نام سے پہچان لیتے تھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں جھنڈا بنائیں کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے ہاتھ بلند کر کے سب نے کہنا ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ جس کی زبان کا وہ جس کی زبان کا وہ جس کی زبان کا اثر مرتضیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے وہ جس کی زبان کا وہ جس کی زبان کا اثر مرتضیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بس مصطفیٰ ہے میرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فا ہے وہ
بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ جس کی زباں کا، وہ جس کی زباں کا، وہ جس کی زباں کا اثر مرتضیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آدم گیا ہے، خدا تک تو میرا ہی آقا گیا ہے، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آدم گیا ہے، خدا تک تو میرا ہی آقا گیا ہے، پہل کر جو نالین رب سے ملا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے میرا، ہاتھوں کو بلند کرے، ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے کہیں، وہ بس مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ بس آخری شعر اور اجازت۔ کریمی کریندا اے رب فاطمہ دا، 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 میں جو کھا رہا ہاں اے سب فاطمہ دا، میں جو کھا رہا ہاں اے سب فاطمہ، عمر ہووے چھوٹی یا پاوے لمبیری، عمر ہووے چھوٹی یا پاوے لمبیری، محمد کریں دے ادب فاطمہ دا، محمد کریں دے ادب فاطمہ دا۔ بہت شکریہ جی منظر صاحب کو بھی آپ نے فیصل آباد کا نہیں بلکہ سادات کا حسن ہے، اور میری ایک ایسی اس گھر کے ساتھ نوکری کا تعلق ہے کہ تقریباً 25-30 سال سے گجرات کے قریب دربار عالیہ کھیپڑا والا شریف جو بخاریوں کا حسین پرچار ہو رہا ہے وہاں پر، یہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ سال میں 3-4 مرتبہ اس آستانے پہ نوکری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، سید مقدس شاہ جی قبلہ انتہائی محبت کرنے والی عظیم شخصیت ہیں۔ میرے آصف بیٹے نے کمال اپنی حاضری پیش کی، اور جتنے بھی میرے شناخان حضرات یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے حاضری پیش کی لیکن اب دوبارہ یارانہ نبھانے کے لیے آئے ہیں، یہ میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مقامی شناخان حضرات سب سے پڑھنے والے اچھے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے آنے والے مہمان کا ایک لفظ بھی سنیں تو اس میں ہمارے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف فرما ہیں، ہمارے انتہائی محسن اور بڑے کرم فرما ہمارے دوست ہیں جناب محترم حاجی غلام فرید صاحب۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی ایسا دیوانہ ہے، کوئی نسبت والا دن آ جائے اس نے اپنی مل میں کوئی نہ کوئی نسبت حضور کی لے کر وہ دن بنا لینا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے بڑے لوگوں کو کھانے پر بھی بلا کر بہت بڑی محفل کا اہتمام کر لیتے ہیں اور بڑا پیارا انتظام کرتے ہیں، بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے حاجی عمران صاحب تشریف فرمائے، وارث پورہ کی محافل نعت کا ایک حسن ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی حافظ احمد رضا صاحب، ان کو بھی ویلکم پیش کرتا ہوں۔ محسن بھائی دوبارہ تشریف لے آئے، ویلکم پیش کرتا ہوں۔ ندیم صاحب اور جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں
सबका शुक्रिया अदा करते 5-6 मिनट की नौकरी पेश करता हूँ और अपने भाई अहमद अली हाकिम साहब के माइक हवाले करता हूँ। कभी कभार अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब की आवाज़ पाकिस्तान, यूके, बरतानिया, यूरोप में मेरे कानों में गूंजती थी, तो अपने कलाम में पढ़ते पढ़ते ये कहा करते थे कि चौथे की गुंजाइश नहीं। 5वां शेर पेश कर रहा हूँ, लेकिन जिस सना खान को मैं दावत दे रहा हूँ ये वो सना खान है जिसका हर कलाम 5वां कलाम होता है। बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, और हर कलाम का हर शेर 5वां शेर होता है। हाकिम भाई, बड़ी हवाएं चली, बड़े तूफान उठे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, हम अपने अकीदे पे डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आप अहबाब की समातों के हवाले 2-4 मिनट की नौकरी पेश करते हैं, उसके बाद हाकिम भाई के माइक हवाले करते हैं। नाथखान हो, नकीब हो, खतीब हो, अदीब हो, उसका आगाज हम्द में होता है। हम्द के साथ मैंने आज हम्द सोते हुए पढ़ी है, फिर बाकी जितना नातिया कलाम पढ़ा है मैंने आपके इंतजार में पढ़ा है। और सलाम या हुसैन बेटा, बहुत कसीर तादाद में आपने माशाल्लाह नाथखानों को समात किया है। अख्तर भाई कैमरे की आंख में, उनकी पूरी टीम हमें कैप्चराइज कर रही है, और सलीम परवेज साउंड सिस्टम पाकिस्तान के किसी न किसी कोना में इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल रहता है। हैदर भाई और उनकी टीम को भी वेलकम पेश करते हैं। शेर का सहारा ले रहा हूँ, जन्नत गोडे उताने, मेहरबानी फरमाओ 2-2.5 मैं नहीं बजाए, जनाब भी शुक्रिया, मेहरबानी। लो जी, पहला शेर मैंने नेट खोला, नेट पे एक मुझे कमजोर सा बंदा नजर आया, लागर था, बीमार था, उन्हें एक शेर पढ़ा इस दर्द के साथ कि मेरे जहन में वो शेर उतर गया। फिर मैंने मुख्तलिफ शोरा हजरात से रब्ता किया, हाकिम भाई से भी कहा हुआ है कि जमीन पर कुछ लिख दे। यकीनन कुछ मजबूरियां सफर की और कुछ आने जाने में मसरूफियत की वजह से ये 2-4 अशार मुझे लिख के अभी तक न दे सके, लेकिन जहां से भी मिले उस शहर के 2 शेर में पेश करते हुए हाकिम भाई के माइक हवाले कर देता हूँ। शेर ये था शाह जी कि रोज ख्वाबों में करबला से होके आता। जाग रहे हो, जाग रहे हो? चलो मैं दुआ करना है छोरी चौके मालिक जड़ा करबला मोहल्ला दे ना ते हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले, इसे साल करबला मोहल्ला जाए। सुभान अल्लाह, तेरा गज बज के सुभान अल्लाह दी आवाज आए। सुभान अल्लाह। कंजूसी नहीं करनी, मेहरबानी फरमाया जे। खूब जिक्र हुआ है सबका, लेकिन शेर सुनना है कि रोज ख्वाबों में करबला से होके आता हूँ, मैं अली वाला हूँ और किधर जाऊंगा। रोज ख्वाबों में करबला से होके आता। अली वाला हाथ उठाएगा, अली वाला। कैमरामैन भाई कैमरा घुमाना, क्योंकि दिल में हो बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली वाला हूँ और किधर जाऊंगा। जो सुन्नी माँ का बेटा है हाथ हवा में होगा, जिसका तन मन मौला अली के नाम पे कुर्बान है, हाथ नीचे नहीं रखेगा, हाथ बुलंद करके बोलेगा मैंने पहले कहा है थर्मामीटर से ताप क्या किया जाता है, जिक्र अली से बात क्या किया जाता है। अली वाला हूँ, मैं अली वाला अली वाला हूँ और किधर जाऊंगा। लिखा है जनाब हाकिम ने बीच में, उन्होंने क्या कहा, इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है, किसके निकाह में तू ये ज़हरा, हक ने कहा हकदार अली। मैं अली वाला हूँ, मैं अली वाला। ये हाकिम साहब का शेर है कि इश्क नबी है, प्यार अली है, दिल है नबी, दिलदार अली है, किसके निकाह में तू ये ज़हरा, हक ने कहा हकदार अली है। अगला जुमला भी हाकिम भाई का है, जुमला क्या है, समाज कर रहा है, दोस्त ही नहीं मैं जनती हाँ, मैं सुने दा उमती हाँ, मैं सुने दा उमती हाँ, नार
میں نہیں رہنا نال یزیدیاں، میں نہیں رہنا نال یزیدیاں، میں نہیں رہنا اہل حق دا سکتی ہاں جس نے لکھیا نام علی دا میں کہ ایسی تکتی ہاں دلدار علی ہے کس کے نکاح میں تو یہ زہرا حق نے کہا حقدار علی شاہ جی میں حاکم بھائی کو لیکن ابھی میں اس اشعار پر آگے چلنا چاہتا ہوں لیکن سیدوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جب وہ برات مدینہ منورہ میں جناب علی کے گھر سے جناب ابو طالب کے گھر سے او بھائی ایمان مان یا نہ مان لیکن فضائل کو تو کم از کم مان نا بابا میرا جملہ سماعت کر جلدی سے جب یہ بارات جناب مرتضیٰ کی جناب مصطفیٰ کے گھر میں چلی تو باراتی ابو بکر تھے عمر تھے عثمان تھے پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کدھر جا رہے ہو آواز آئی ہوگی ہر صحابی کی میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا تین اشعار میں نے کہے تیرا دوسرا شعر جنوں جس کے ایمان کو جلا ملی ہے ذرا ہاتھ چاک کے سبحان اللہ بولو اگلا شعر سنا فیصل آباد والو میری بابا حافظ جی چوپ میری میں حیدری سنیا جی شاہ جی قدموں پہ ہاتھ حاکم بھائی میرے بھائی رانا عثمان صاحب ان کے والد گرامی رانا یونس صاحب اور بالخصوص میری یہ پوری ٹیم بھائی احمد رضا بابر بھائی حاجی عمران صاحب حاجی غلام فرید صاحب اور یہ میرا بھائی ندیم بٹ صاحب میں جملہ دینا چاہتا ہوں ایتھے ہاتھ لگے ایتھے واس لگے تے بولیا جی میری سانسوں پہ ہے پہرا میرے حیدر کا میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا دل جمالی میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا دل سے حیدر کو نکالو گے تو مر جاؤں گا اوے میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا میری سانسوں پہ پہرا میرے حیدر کا دل سے حیدر کو نکالو گے تو مر جاؤں گا میں علی والا ہوں اور کدھر جاؤں گا یا تو سارے کھڑے ہو جاؤ گے یا سارے ہاتھ چکلو گے اگلا جملہ سننا ہے من کرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی من کرو فکر کرو تم سبھی اپنی اپنی میں ناد علی پڑھ کے پل سے گزر جاؤں گا میں ناد علی پڑھ کے پل سے گزر جاؤں گا میں ناد علی پڑھ کے پل سے گزر جاؤں گا حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا تو میں کہہ دوں گا علی والا ہوں اور کدھر جاؤں روز خوابوں میں حاکم صاحب اس محفل میں موجود تھے مرشد بسم اللہ حاکم بھائی اس محفل میں موجود تھے ہیڈ آباد سٹی 15-20 عمرے کے پیکج ہوتے ہیں پچھلے سال پڑھتے پڑھتے مجھے بھی پیکج عطا کیا گیا لیکن میں یہ تحدیث نعمت کے لیے جملہ دے رہا ہوں سیال انٹرچینج سے عثمان بھائی میری گاڑی اتری آگے ناکہ لگا ہوا تھا کثیر تعداد میں پولیس والے موجود تھے میں شیشہ تھلے کروا کے ڈرائیوروں کہ کڑو گڈی پوچھیا خیریت ہے میں نے کہا گڈی لائن چلاؤ میں کہا جناب خیریت میں نے کہا ڈکیتی ہر گاڑی کی تلاشی ہو رہی ہے میری کوئی 40-45 لاکھ کی گڈی ہوئے گی وہاں پر تو 18 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی تھی میں نے کہا بھی جلدی ہے مجھے میں نے کہا نہیں لائن سے لگو میں کہا جی وجہ اتنے گاڑی کی تلاشی ہوگی آپ کی بھی تلاشی ہوگی اللہ دی قسم دور ڈی ایس پی کھڑا تھی انہیں مینو تک کیا کہا جان دے ہوئے علی والا ہے اے میں چوڑی چوکے دعا کرانگا میں فیصلہ کون بات کرنے لگا فیصلہ بعد ہے
पंचायत ने बेड़ा लगा जे या तो सीट छड़ के सुभान अल्लाह बोलोगे मैं गड्डी चो निकलिया बाहर सैयदी कदमा दे हाथ हाक भाई मैं छाल मारी बात डीएसपी हाथ चुमिया उनका जल्दी नहीं मैं क्या जल्दी है उनके पहले बहस पे करता से हुण क्यों बाहर निकले हैं मैं क्या मजा आ गया है उनका किस गल दा मैं क्या करे नाके ते अली वाला जा सकदा है अगला नाका ते है ही मौला और किधर जाऊंगा। लो जी फैसलाबाद वालों अपने छोटे वीर मुबारकबाद सोने सैयदा दे कदमां ते हाथ 2 शेर नहीं 35 शेर बाकी नहीं लेकिन जल्दी से 2 शेर देकर छुट्टी कर रहा हूं। क्या तवज्जो मैंने हसनैन की अब्बा से मुवद्दत की है। एक होती है मोहब्बत एक होती है मुवद्दत। मोहब्बत कहते हैं उसको जैसे डड्डू को पानी से जिसको मेंढक कहते हो FROG फ्राक कहते हो या डड्डू पानी चो कड्डो तड़प तड़प के मरता नहीं टें टें करता रहता है। डड्डू को पानी से मोहब्बत है मछली को निकालो तड़प तड़प के मर जाएगी। मैंने मछली से पूछा क्यों मर रही है कहती पानी से मोहब्बत है। मैंने ईमान वालों से पूछा डड्डू को मोहब्बत है मछली को मोहब्बत है ये बता तुझे क्या है। उसने कहा अहले बैत से मुझे मोहब्बत नहीं मुझे मोहब्बत है मोहब्बत है। ईमान वाला बोलेगा हसनैन के अब्बा से हसनैन के अब्बा से मोहब्बत की है। मत समझना मैदानों में मैं डर जाऊंगा मैं अली वाला हूं और बिफर जाऊंगा। लो मेरा भाई आखिरी शेर सुनिए समाप्त कीजिए जरा खामोशी से अदब से मैं पूरा जोर नहीं लावांगा ताकि मेरा शेर थोड़े गल ज़हन छुतर जाए। कुछ तबीयत ऐसी होती है कुछ जोर लगाना पड़ता है जो तो रात के इतने बाजे पे जोर ही लाना पैदा है। तवज्जो रखना जरा जुमला सुनना है। जुमला क्या है जुमला मैंने अब्बास को माना है पेशवा अपना। उस बंदे दे हाथ दी लोड़ कोई नहीं जेड़ा बंदा खावे भी उन्हां दा ते उन्हां दे नाते हाथ भी न चुके हैं क्योंकि रिस्क अली के बच्चों का मोहसन जी रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। पमे को मेलानर है चाहे को जिम्मेदार है चाहे को जमादार है चाहे को ठेकेदार है चाहे को काश्तकार है चाहे को नंबरदार है चाहे को सियासतदान है। मेरा जुमला उसके लिए है जो इन्हीं का खाता है इन्हीं का गाएगा। रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा फैज बख्शा है हसनैन की माँ ने गाजी को हाथों वाले सदियों से बेहाथ का रोज जहां पे लाना चाहता था मौजू बन गया मेरा। तवज्जो क्या है मैंने अब्बास को माना है पेशवा अपना। मत समझना मैदानों में मैं डर जाऊंगा। इफ्तिखार रिजवी मक्ता जल्दी से पढ़ मक्ता जल्दी से पढ़। आपके शहर का नाफान इरफान चिश्ती मेरे पास था मुझे आके कहने लगा कुछ लोग आपको बुला रहे हैं वो कहते हम आए या आप हमारे पास आओगे। मस्जिद नबवी की बात है मैं क्योंकि मदीने दावत देवे ते चल के जाना चाहिए। बैठे हरम शरीफ में थे मैंने चंद कदम उठाए शबाज कमर फीती साहब एक हमारे दोस्त हैं इफ्तिखार साहब डिस्कोट वाले बहुत इफ्तिखार साहब बैठे थे। मैंने कहने लगे रिजी साहब कोई शेर ते सुनाओ उन्हें उत्थे बह के मैंने करबला दा टिकट दिता शेर सुनो जिथे मैं वाइंड अप करना चाहना। तवज्जो जाना इंज सामने रोजा रसूल है इधर सामने रोजा सैयदा बतूल है इंज करके मैं कदमा से बैठा हुआ था। शेर की है मैं हूं नौमान नबी जादी के दर का कंकर। फैसलाबाद वाले हो ये लफ्ज शनास लोगों का शहर है ये सुखनवर लोगों का शहर है। यहाँ पर मिन्नत करके दादरी ली जाती है। लफ्ज अभी जुमले जुबान पे होते हैं अधूरे होते हैं आपकी तरफ से दाद मिलती है। लफ्ज कंकर मैंने बोला है वह सुनना है। मैं हूं नौमान नबी जादी के दर का कंकर। मैं हूं नौमान नबी जादी के दर का कंकर। ठोकरे मारोगे और निखर जाऊंगा। ठोकरे मारोगे और निखर जाऊंगा। ओए मैं अली वाला हूं और किधर जाऊंगा। आइए शिद्दत की गर्मी थी सारा दिन भी दर्जा हरारत
तकरीबन आज 40 जो है वो सेंटीग्रेड पे रहा, इसके बावजूद आपके माथों की शिकन नहीं है, आपकी आंखों की चमक बता रही है मैं अली वाला हूं और किधर जाऊंगा। अल्लाह पाक नबी अली पाक के जिक्र का सदका हमें सहाबा कराम का अदब, अहले बैत तहार की मुवद्दत और ये अल्लाह की पहचान, सादात का हया और एक दूसरे को एक दूसरे का भरा बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।